السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء وعلی الذین یطیقونہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو وعلی الذین یطیقونہ کے تعلق سے آئی ہیں۔ کیا ہے وعلی الذین یطیقونہ؟ باب کا خلاصہ یہ ہے، ابتدائے اسلام میں لوگوں کو اجازت تھی، جو طاقتور تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ چاہے روزہ رکھیں اور چاہے وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ ادا کر دیں۔ ابتدائے اسلام میں یہ اجازت تھی۔ تو اب ابتدائے اسلام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ پہلے حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہوا اسی کے بعد آیت کریمہ سے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کے حق میں شہود شہر ہو جائے وہ روزہ رکھے۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہی لازم ہے اگر طاقت ہے تو۔ بعد نسخ ہمارے علماء نے اب اس آیت کریمہ کی یہ تعویل پیش کی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی اب بعد نسخ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ ادا کر دیں، بلکہ فقہا نے فرمایا بعد نسخ اب یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہاں پر باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ سلب کے لیے مان لیا جائے گا، اور معنی یہ ہوگا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ کہ جو سلب طاقت رکھتے ہیں، جن کے اندر طاقت نہیں ہے وہ فدیہ ادا کریں۔ لہذا جن کے اندر طاقت ہے ان پر لازم ہے کہ وہ روزہ ہی رکھیں، وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس باب میں یہی حکم بیان کیا جائے گا۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا بکر بن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بکیر عن یزید مولا سلمۃ بن الاکوع عن سلمۃ بن الاکوع۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بکر بن مضر نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن حارث سے، وہ روایت کرتے ہیں بکیر سے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے جو کہ سلمہ بن اکوع کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سلمہ بن اکوع سے۔ قال، انہوں نے کہا لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي، تو ہم میں سے جو چاہتا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، افطار کر لیتا تھا اور فدیہ دے دیتا تھا۔ تو اختیار کی طرف سمجھ میں، اختیار کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ حتی نزلت الآیہ، یہاں تک کہ اسی کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی التی بعدہا، جو آیت کریمہ اسی کے بعد ہے، فنسختھا، تو بعد والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب سب کو اختیار نہیں رہا، اب اختیار صرف ان لوگوں کو ہے کہ جو معذور ہو، چاہے وہ سفر کی بنا پر عذر ہو یا پریشانی اور تکلیف کی اور مرض کی بنا پر عذر ہو، ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں، اور وہ بھی مریض
یا مسافر، ان کے اندر چونکہ طاقت ہے، صحیح ہونے کے بعد ان کو حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں یعنی قضا کریں. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں وہ قضا کریں گے. رہے وہ لوگ جن کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکا اور پھر اتنا کمزور ہو گیا، تو اب وہ بھی فدیہ ادا کرے گا. اتنا کمزور ہو گیا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی فدیہ ادا کرے گا، کیونکہ سلب طاقت ہے، طاقت نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، یعنی کسی طریق سے حسن بھی ہے، کسی سے صحیح، کسی سے غریب. اور یزید کا ذکر آیا ما قبل میں، یزید عن یزید مولا سلمہ، تو فرماتے ہیں کہ یزید ہوا ابن ابی عبید، یزید سے مراد یہاں پر ابو ابن ابی عبید ہے، جو کہ سلمہ بن اکوع کے آزاد کردہ غلام ہیں. باب ما جاء فی من اکل ثم خرج یرید سفرا، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں یا ان روایتوں کے بیان میں جو اس شخص کے سلسلے میں آئی ہیں جس نے کھایا پھر سفر کے لیے نکل گیا. اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی سفر شرعی پر جانے والا ہے اور ماہ رمضان چل رہا ہے، تو سفر شرعی پر ابھی گیا تو نہیں ہے لیکن جانے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج میں سفر کروں گا، تو اسے یہ اختیار ہے اور اسے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور افطار کرے پہلے ہی سے. اب کھا پی کر وہ سفر پر گیا، تو کھا پی کر جب سفر پر گیا، یہ اس کو پہلے ہی سے کھانا پینا یہ درست ہے. سفر تو بعد میں کرے گا لیکن پہلے سے کھانا پینا اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ بعد میں حرج میں نہ پڑے. حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ سفر سے پہلے کھانا پینا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. تو یہ تو بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے سفر کرنا شروع کر دیا اور پہلے سے کھایا پیا نہیں تھا، روزہ رکھ لیا تھا، تو کیا حالت سفر میں دشواری کے پیش نظر وہ روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے. جیسے ابتداءً روزہ رکھنے نہ رکھنے کی اسے اجازت تھی، تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اسے روزہ توڑنے کی اجازت رہے گی. امام احمد ابن حنبل اس بات کے قائل ہے. باقی امام اعظم، امام شافعی اور امام مالک، یہ تینوں حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنا جائز نہیں. اگرچہ پہلے ہی اسے رخصت تھی، اجازت تھی، لیکن روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ تو یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر روزہ توڑ لیا مسافر نے، تو توڑنے کی اس کا توڑنا مقیم کے توڑنے کی طرح نہیں ہے. مقیم نے روزہ اگر توڑا قصدن تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اس نے روزہ قصدن توڑا ہے تو بالاتفاق سب کے نزدیک یہ صرف قضا کرے گا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. باب ما جاء فی من اکل ثم خرج یرید سفرا، یہ باب ہے ان لوگوں کے بیان میں یا ان روایتوں کے بیان میں جو اس شخص سے متعلق آئی ہیں جس نے کھانا کھایا پھر نکلا سفر کے ارادے سے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبداللہ ابن جعفر عن زید ابن اسلم. امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن منکدر سے.
अन मोहम्मद इब्न काब, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न काब से, अन्नहु काल, के मोहम्मद इब्न काब ने कहा, अतैतु अनस इब्न मालिक फी रमजान, मैं माह रमजान में अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, वह हुआ युरीदु सफर, इस हाल में कि वो सफर का इरादा कर रहे थे, सफर पर जाना चाह रहे थे। वक़द रुहिलत लहू राहिलत, और उनकी सवारी तैयार कर दी गई थी। वलबिस सियाब सफर, और सफर के कपड़े उन्होंने पहन लिए थे। फदआ बेतामिन, फिर उन्होंने खाना मंगाया। फअकला, तो उन्होंने तनावुल फरमाया। फकुल्तु लहू, तो मैंने उनसे कहा, सुन्नतुन हाज़िही सुन्ना, क्या ये जो आपने काम किया है क्या ये सुन्नत है? खाना मंगाकर खा रहे हैं, माह रमजान चल रहा है, सफर अभी शुरू नहीं हुआ, सफर से पहले ही खाना खा लिया। फ़क़ाला सुन्नतुन, फिर हजरत अनस इब्न मालिक ने जवाब में फरमाया, हाँ ये सुन्नत से साबित है, ये सुन्नत है। सुम्मा रकीबा, और फिर सवार हो गए। हद्दसना मोहम्मद इब्न इस्माइल हद्दसना सईद इब्न अबी मरियमा, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न इस्माइल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की सईद इब्न अबी मरियम ने, वो कहते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्न जाफर, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न जाफर ने। काल, उन्होंने कहा, हद्दसनी ज़ैद इब्न असलम, हदीस बयान की ज़ैद इब्न असलम ने। काल, उन्होंने कहा, हद्दसनी मोहम्मद इब्न मुनकदिर, मुझसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न मुनकदिर ने। अन मोहम्मद इब्न काब, मोहम्मद इब्न काब से वो रिवायत करते। काल, उन्होंने कहा, अतैतु अनस इब्न मालिक फी रमजान, तो सनद दूसरी जिक्र कर दी, हदीस वही है। मोहम्मद इब्न काब कहते हैं, मैं माह रमजान में अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। फज़कर नहवा, फिर उसके बाद पूरा वाक़या वही जिक्र किया जैसे माक़बल में गुजरा, उसी तरह से। क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हसन है। और जो मोहम्मद इब्न जाफर जिनका जिक्र आया, फरमाते हैं वह मोहम्मद इब्न जाफर हुआ इब्न अबी कसीर मदीनी सिक़ा, मोहम्मद इब्न जाफर वो इब्न कसीर मदीनी है, वो सिक़ा है मुहद्दिसीन के नज़दीक। वह हुआ अखू इस्माइल इब्न जाफर, और ये इस्माइल इब्न जाफर के भाई हैं। इस्माइल इब्न जाफर और अब्दुल्ला इब्न जाफर दोनों के भाई हैं। हुआ इब्न नजीह वालिद अली इब्न मदीनी, और वो इब्न नजीह है जो कि अली इब्न मदीनी के वालिद हैं। वकाना यहया इब्न मुईन युदअफ़ुहु, और यहया इब्न मुईन जो कि अइम्मे जरह तादील से हैं, वो इनको ज़ईफ़ करार देते थे। वक़द ज़हब बअदु अहलिल इल्म इला हाज़िल हदीस, बाज़ अहले इल्म इसी हदीस की तरफ गए हैं कि पहले से खाने में कोई हरज नहीं है। वक़ाला, और कहा, लिल मुसाफिर अन युफ़्तिर फ़ी बैती क़ब्ल अन यख़रुज, मुसाफिर के लिए ये जायज़ है कि वो अपने घर में इफ्तार करे निकलने से पहले। वलैसा लहू अन यक़सुर सलात, निकलने से पहले इफ्तार करना तो जायज़ है, रोज़ा ना रखना तो जायज़ है, लेकिन निकलने से पहले क़स्रे सलात करना ये जायज़ नहीं है। क़स्रे सलात तभी कर सकता है जबकि आबादी से निकल जाए। वलैसा लहू अन यक़सुर सलाता, और उसके लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो नमाज में क़स्र करे, हत्ता यख़रुज मिन जिदारिल मदीना वल क़रिया, यहाँ तक के शहर के अपने मोहल्ले के दरो दीवार से निकल जाए, या छोटी बस्ती है तो बस्ती से निकल जाए। वह हुआ कौल इसहाक, और ये इसहाक इब्न इब्राहीम का कौल है। बाकी अइम्मा का भी यही कौल है। बाबु मा जाअ फी तुहफ़तिस साइम, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई है कि रोजदार का तोहफा क्या है। भाई आपके घर पर कोई रोजदार आ गया माह रमजान में, तो माह रमजान में रोजदार आया आपके घर पर, तो अब मेहमान नवाजी करना ये हुस्ने सुलूक से है।
اب ماہ رمضان میں کیا مہمان نوازی کرے؟ کھانے کو کہہ نہیں سکتے کہ کھانا کھا لو، بھی روزہ ہے وہ. پینے کو کہہ نہیں سکتے. تو اب اس میں مہمان نوازی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کی مہمان نوازی یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلا رہے ہو، کھانا کھانا بھی نہیں ہے اسے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی مہمان نوازی میں کمی تب بھی نہیں آنا چاہیے. مہمان نوازی یہ ہے کہ آپ اس کو تحفے میں خوشبو پیش کر دیں، تیل پیش کر دیں، تحفے میں تحفہ پیش کر دیں. 100 روپے کا کھانا کھلاتے تو 100 روپے کی کم سے کم اسے عطر ہی دے دو. عطر بھی لگانا روزے کی حالت میں درست ہے، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب جائز ہے. تو تحفہ دینا چاہیے تاکہ اخوت اور محبت یہ باقی رہے. تو تحفے سب کو دینا چاہیے ایک دوسرے کو. محبتیں بڑھتی ہیں ویسے تحفے سے، یہ واقعی یہ تو تجربہ ہے. اگر کسی سے دشمنی ہو نا، اس سے آپ محبت میں آپ تحفے کے طور پر چاہے 100 کی چیز نہ صحیح 10 کی چیز بھی دے دیجئے تو اس کا دل پسیج جائے گا آپ کے لیے. سمجھے نہیں؟ آپ ہمیں ہزاروں کا بھی تحفہ دے سکتے، کوئی بات نہیں، تحفہ ہے. مگر چلیے خیر. باب ما جاء فی تحفۃ الصائم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روزے دار کے تحفے کے سلسلے میں آئی. حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ عن سعد بن طریف عن عمیر بن مأمون عن الحسن بن علی. امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سعد ابن طریف سے، وہ روایت کرتے ہیں عمیر ابن معمون سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ الصائم الدہن والمجمر، روزدار کا تحفہ تیل اور خوشبو ہے. مجمر جمرہ سے بنا ہے. جمرہ کا معنی چنگاری ہوتا ہے. ہم نے تو ترجمہ خوشبو کا کر دیا، لیکن چونکہ عام طور سے خوشبو جو پہلے جو ہوتی تھی پھیلائی جاتی تھی وہ کسی نہ کسی چنگاری یا آگ میں ڈال کر جلائی جاتی تھی. یہاں پر بھی لوگ خوشبو پھیلاتے ہیں لوبان وغیرہ کی، تو آگ میں ڈال کر ہی، لیکن مراد اس سے مطلقاً خوشبو ہی. اب تو بتی ہے، موم بتی، اگر بتی جیسی بھی بتی ہو ہے نا، خوشبو ہو بس. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لیس اسنادہ بذاک لا نعرفہ الا من حدیث سعد بن طریف وسعد یضعف. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کی اسناد لیس اسنادہ بذاک لا نعرفہ، اس کے سوا اس کی اور کوئی اسناد نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہوں سوائے سعد ابن طریف کی حدیث کے. اور سعد یضعف، ان کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. ویقال عمیر بن مامون ایضا، اور ما قبل میں عمیر ابن مأمون آیا ہے. مأمون، ان کو عمیر ابن مامون کے بجائے عمیر ابن مأموم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام میم کے ساتھ نون کے بدلے میم کے ساتھ بھی. سمجھ بات آئی؟ باب ما جاء فی الفطر والاضحى متى یکون، یہ باب ہے اس روایت کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ فطر اور اضحیٰ یعنی عید الفطر اور یوم الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ متى یکون کب ہوگی. تو سب جانتے ہیں کہ عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. سبھی جانتے ہیں. ایک تو یہ معنی بھی سمجھ میں آئے گا حدیث سے
کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کب ہوتی ہے. دوسری بات، اصل مقصود جو ہے امام ترمذی کا یہاں پر اس باب کو پیش کرنے کا وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ مفہوم گزر چکا ہے، کہ اگر شک کا دن ہے تو عید الفطر کب کرے. مثلا 29ویں تاریخ میں مسئلہ صاف نہیں تھا، کسی نے چاند دیکھا اور اکثر نے دیکھا ہی نہیں، تو حدیث سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی کا صرف چاند دیکھ لینا کافی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی کی صرف عید کے سلسلے میں شہادت معتبر نہیں ہوگی، بلکہ عام لوگ جس دن عید منائیں اس دن وہ بھی عید منائے، اس کی عید اسی دن ہوگی جس دن عام لوگ عید منائیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اکیلا چاند دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے اکیلے کی اس کی نگاہ نے خطا بھی کر لی ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے، اور حقیقت میں بھی چاند دیکھ لیا تب بھی صرف اکیلے کی گواہی عید کے سلسلے میں معتبر نہیں ہوگی. وہ روزہ رکھے گا سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہی بتانا مقصد ہے یہاں پر حدیث میں. اس باب کا مقصد یہی ہے. باب ما جاء فی الفطر والاضحى متى یکون، یہ باب ہے اس روایت کے بیان میں جو فطر و اضحیٰ کے سلسلے میں آئی ہے کہ وہ فطر و اضحیٰ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ متى یکون کب ہوگی. حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا یحیی بن الیمان، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن یمان نے، عن معمر، وہ روایت کرتے ہیں معمر بن راشد سے، عن محمد بن المنکدر، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن منکدر سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس دن ہوگی جس دن سب لوگ مطلب اکثریت عید الفطر منائے. والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن ہوگی جس دن سارے لوگ قربانی کریں، یعنی ایک کا اعتبار نہیں ہوگا، اکثریت کا ہی اعتبار ہوگا. یہ یوم شک کے وقت ہے، اور اگر شک نہیں ہے یقین ہے تو سبھی لوگ دیکھ لیں گے چاند. تو شہادت گزر گئی تو شہادت کی بنا پر سب لوگوں کو شہادت کا اعتبار کرنا پڑے گا، شہادت شرعیہ کے بعد. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، سألت محمدن، میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے پوچھا، قلت لہ، میں نے ان سے کہا، محمد ابن المنکدر سمع من عائشہ، یہاں پر استفہام مقدر ہے، کیا محمد ابن منکدر نے عائشہ سے حدیث سنی ہے؟ جو ماقبل میں ذکر کر دیا کہ محمد ابن منکدر نے حضرت عائشہ سے روایت کی، تو ان عائشہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ محمد ابن منکدر نے عائشہ سے سنا ہے. تو میں نے سوال کیا، کیا محمد ابن منکدر نے عائشہ سے حدیث سنی ہے؟ قال، تو امام بخاری نے کہا، نعم، ہاں. یقول فی حدیثی، وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں، سمعت عائشہ، میں نے عائشہ سے حدیث سنی ہے. قال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن غریب صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، من ھذا الوجہ، اسی طریق سے. طریق یہی ہے، یہ جو سند پیش کی ہے یہی سند ہے، لیکن طریق الگ الگ ہے. سند یہی، طریق الگ الگ ہے، تو اس لیے الگ الگ طرق سے یہ حدیث کہیں کسی سے حسن ہے، کسی سے صحیح، کسی سے غریب، لیکن اس وجہ سے حدیث صحیح ہے. کس وجہ سے؟ جو طریق ہم نے یہاں پر پیش کیا. فرماتے ہیں صحیح من ھذا الوجہ، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس وجہ کے علاوہ، اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے یہ صحیح حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے.